اور سارے حالات کی درستگی کا واحد ہے اللہ کے راستے کا خروج ہے. اللہ کے راستے کا جو حال کے صحیح کرنے میں لگ کر اللہ کے راستے میں نکلنے میں دیر کرتے ہیں، جو حال کے کو صحیح کرنے میں لگ کر کہ حال صحیح ہوں گے تو اللہ کے راستے میں جائیں گے، حال صحیح ہوں گے تو اللہ کے راستے میں جائیں گے، ان کے حال صحیح ہونے والے نہیں ہیں بلکہ ان کے حال اور بد سے بدتر ہونے والے ہیں. اور بد سے بدتر ہونے، جیسے ابھی گزرا ہے وقت، حال آیا، کام کرنے والوں نے حال کی وجہ سے اللہ کے راستے میں نکلنا چھوڑ دیا. اللہ کے راستے میں، حالانکہ اگر یہ اللہ کے راستے میں نکلتا تو اللہ حال کو درست کرتا. یہ انتظار میں تھا کہ اللہ حال کو صحیح کر دے پھر ہم اللہ کے راستے میں جائیں. اللہ انتظار میں تھے کہ اللہ کے راستے میں نکلے ہم حال کو صحیح کر دیں. جی بات ایک انتظار اس کا، ایک انتظار اللہ کا. ابا انتظار میں ہے کہ بیٹے نے غلطی کیا ہے بیٹا پہل کرے، اور بیٹا انتظار میں ہے کہ ابا بلائیں گے تو جائیں. انتظار کئی سال گزر گئے. انتظار حضرت نے 2020 میں بات فرمائی تھی، حضرت جی نے بات فرمائی تھی کہ اگر ایسے حال میں تم اللہ کے راستے میں نکلنا چھوڑ دو گے تو آنے والے سالوں میں اس سے برے حالات دیکھو. آنے والے سالوں میں اس سے برے حالات کسی بھی حال کی وجہ سے اللہ کے راستے کا خروج ہم نہیں چھوڑ سکتے. 3 اعمال ایسے ہیں جو کسی بھی حال کی وجہ سے چھوڑا نہیں جا سکتا، چھوڑا نہیں جا سکتا. ان کی نمازیں جنازہ 5 نمازیں ظہر جامع مسجد میں ادا کی جائے گی، اور تقسیم راضی منڈی والے قبرستان میں عمل میں آئے گی. ایک مرتبہ کی سنیے، ایک مستقل صحابہ برکت والے ان کے کو چھوڑ دیا جائے گا تو ان اعمال پر اس سے برے حالات ہو چکا ہے. ان اعمال پر اس سے برے حال نہیں ہے. یعنی یہ 3 اعمال کسی بھی حال کی وجہ سے چھوڑا نہیں جا سکتا. دعوت، عبادت اور تعلیم. عبادت اور تعلیم، یہ 3 اعمال ایسے ہیں جو کسی حال کی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتے. اگر ان اعمال کو حال کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے گا تو اس پر اور برے حالات ہیں. 3 اعمال ایسے ہیں جو میدان قتال میں بھی نہیں چھوڑ جا سکتے. میدان قتال میں جہاد میں اللہ کے راستے میں نکل کر نہیں چھوڑ جا سکتے. دعوت، عبادت اور تعلیم، اس 3 اعمال کی وجہ سے مسلمان دنیا میں آیا ہے. جن 3 اعمال کی وجہ سے مسلمان دنیا میں آیا ہے، اگر یہ 3 اعمال کو چھوڑ دے گا تو دنیا میں رہنے کا مزہ بلکہ دنیا میں رہنے کا حق ختم ہو جائے گا. یہ 3 اعمال کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دنیا میں تشریف لائے. خود فرماتے ہیں اگر 3 اعمال نہ ہوتے، 3 کام نہ ہوتے تو میں اللہ کے پاس چلا گیا ہوتا، میں دنیا میں نہ رہا ہوتا. مجھے دنیا پسند ہے 3 کام کی وجہ سے. دنیا میں رکا ہوں 3 کام کرنے کی وجہ سے. دنیا میں رکا ہوں 3 کام کرنے کی وجہ سے. پہلا کام اللہ کے راستے میں پیدل چلنے کے لیے رکا ہوں. اللہ کے راستے میں پیدل چلنے کے لیے رکا ہوں. دوسرا کام دیکھ کر اپنے پیشانی کو سجدے کی حالت میں رکھنے کے لیے رکا ہوں. تیسرا کام اچھے اور نیک لوگوں کے پاس بیٹھ کر اچھی باتیں لینے کے لیے رکا ہوں. پہلا کام دعوت کے لیے رکا ہوں. دوسرا کام عبادت کے لیے رکا ہوں. تیسرا کام تعلیم کے لیے رکا ہوں. اگر یہ 3 کام نہ ہوتے تو میں اللہ کے پاس چلا جاتا. دعوت، عبادت اور دعوت، یہی بات کہی جاتی ہے اللہ کے راستے میں نکلنے والی جماعتوں سے. ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں
ہمارا وقت وہاں پر دعوت میں لگے، ہمارا وقت عبادت میں لگے، ہمارا وقت تعلیم میں لگے، اس کے علاوہ کسی عمل میں نہ لگے۔ اس کے علاوہ اپنے 24 گھنٹے کے اعمال کو اپنے راحت و آرام کے علاوہ، اپنی ضروریات کے علاوہ اپنے 24 گھنٹے کے اعمال کو ان 3 حصوں میں تقسیم کر لینا چاہیے۔ ایک حصہ دعوت کا، ایک حصہ عبادت کا، اور ایک حصہ تعلیم۔ حضرت فرماتے ہیں دعوت سے نکلو عبادت میں آؤ، عبادت سے نکلو تعلیم میں آؤ، تعلیم سے نکلو دعوت پہ جاؤ۔ مسجد کی آبادی کی محنت کے لیے تعلیم سے نکل کر دعوت پہ جاؤ، تعلیم سے پہلے عبادت کر رہے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد۔ تعلیم کے بغیر اگر دعوت ہے تو دعوت میں جان نہیں۔ دعوت کا کمال تعلیم کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ فضائل یہ دعوت کی بنیاد ہے۔ فضائل بنیاد ہے، اگر بنیاد کمزور ہوگی تو اس میں کمال نہیں پیدا ہوگا۔ کسی بھی تعمیرات کے لیے بنیاد کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ کسی بھی فریضے یا کسی بھی عمل کی تعمیر کے لیے، کسی بھی عمل کی تعمیر کے لیے اس کی بنیاد کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اگر بنیاد کمزور ہے تو تعمیر بھی کمزور ہے۔ تعمیر کمزور ہے تو مسجد کی تعمیر کو صرف مسجد کھڑا کرنا سمجھتے ہیں۔ اصل تعمیر مسجد یہ ہے کہ مسجد کو ہمارے مساجد سے آباد کریں۔ لوگ مسجد کی تعمیر کو صرف مسجد کی بنیاد، مسجد کا ڈھانچہ بنانے کو سمجھتے ہیں، حالانکہ اصل مسجد کی تعمیر ہمارے مساجد ہے۔ کیا ہے تعمیر مسجد؟ کیا ہے؟ ہمارے مساجد۔ یہ 3 چیزیں ہیں، کسی بھی حال کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر چھوڑ دیا جائے گا تو اس پر اور برے حالات آئیں گے، اور اگر یہ 3 اعمال چھوڑ دیں گے تو دنیا میں رہنے کی ایسے لوگوں کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں اگر ان اعمال کے بغیر دنیا میں ہیں تو اللہ کو ایسے لوگوں کو دنیا میں رکھنے کی ضرورت کڑوی لگے گی۔ بات سمجھ آ رہی؟ 3 اعمال ہماری کمر بڑھا جاتی ہے۔ اس بات مسجد کے اعمال کی اہمیت یا مسجد کے تعلیم یا مسجد کا بیان یا مسجد کا مذاکرہ ان کے لیے ہے جو قربانی دے کر مسجد میں آ چکے۔ کوئی بلانے کے لیے اعلان نہیں ہے، جسے نماز کے لیے بلایا جاتا ہے اور نماز کی طرف، یہ بیان لوگوں کو بلانے کے لیے نہیں ہے، یہ بیان ان کے لیے ہے جو جسے نماز ان کے لیے ہے جو مسجد میں آ چکے ہیں۔ نہ آنے والوں کا کوئی انتظار نہیں کرتا، نہ آنے والوں کا کوئی انتظار نہیں کرتا، چاہے متولی صاحب ہوں، چاہے ٹرسٹی صاحب ہوں، چاہے سیٹ صاحب ہوں، کوئی نہیں ہو۔ یہ بات اگر کام کرنے والے یا ایمان والے اپنے آپ کو ان 3 اعمال میں مشغول نہیں رکھیں گے تو ان کی کوئی اہمیت دنیا میں نہیں۔ ذرا میری بات، ان کی کوئی اہمیت، ان کی کوئی قیمت دنیا میں، یہ قیمت ہے، یہ بے اہمیت، ان کی اہمیت نہیں، ان کی قیمت نہیں۔ جیسے درخت کا پتا جب سوکھ جاتا ہے تو اس پتے کی، اس درخت کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جیسے تالاب کا پانی سوکھ جاتا ہے، تالاب کا پانی سوکھ جاتا ہے، تالاب کی حیات پانی سے ہے، درخت کی حیات، پتے کی حیات یا درخت کی حیات پتے سے ہے، پتا سوکھ جاتا ہے تو شاخ کسی درخت سے جڑی ہوتی ہے، وہ شاخ سرسب و شاداب دکھتی ہے، اور اس شاخ سے لوگوں کو راحت ملتی ہے، لوگوں کو سایہ ملتا ہے، جانوروں کو چارہ ملتا ہے، انسانوں کو سایہ ملتا ہے، جانوروں کو ملتا ہے۔ چارہ سمجھتے ہیں،
چارہ سمجھتے کیا چارہ دیہاتی لوگ ہم لوگ شہری لوگ چارہ کہتے ہیں. چارہ اگر چارہ ملتا ہے اور لوگوں کو گھر ملتا ہے, سایہ ملتا ہے, لیکن جو شاخ درخت سے الگ ہو جاتی ہے وہ شاخ نہ چارے کے لائق ہے نہ سائے کے لائق ہے, بلکہ وہ شاخ تو لکڑیوں کے جلانے میں, چولہوں میں جلانے کے لائق ہے. مسلمان اگر یہ تین آواز میں نہیں ہے تو مسلمان کی کوئی قیمت, اس کی قیمت دعوت سے ہے, اس کی قیمت عبادت سے ہے, اس کی قیمت تعلیم سے ہے, تعلیم سے ہے. حالات آتے ہیں ان تینوں اعمال پر, باطل کا نشانہ یہ تینوں اعمال پر ہیں, اور ایک وقت میں باطل نے تینوں پر حملہ کیا. سنے غور سے میری بات, ایک وقت نے باطل پر, تینوں پر, دعوت پر, عبادت پر, عبادت گاہوں پر, مدارس پر, مساجد پر, مراکز پر, ایک وقت میں. جیسے ٹیکس کی, انکم ٹیکس کی ریٹ بڑھتی ہے نا, تو ایک وقت میں جتنے اس کے ٹھکانے ہیں, تاجر کے, آفس کے, کارخانے کے, جہاں جہاں اس کی آفس ہے, ایک وقت ساری مقام پر ریٹ بڑھتی ہے, تاکہ کوئی چیز ہم سے چھپا نہ سکے, کوئی چیز ہٹا نہ سکے. اسی طرح باطل نے سازش کر کے ایک وقت پر, اور اگر باطل کے حملے سے متاثر رہ گئے تو پھر اس کو جان ختم ہو گئی, دوبارہ واپس آنے میں بہت دیر لگے. اگر یہ کسی باطل کے شکار ہو گئے یا حالات کے شکار ہو کر, ہاں اتنی بات ضرور ہے بابا میں ایسا کم دلانے کے, تم اتنے دین پر چلو جتنا تمہیں چلنے کا اختیار ہے, اتنے دین پر چلو جتنا تمہارے چلنے کا اختیار ہے. اللہ اس کی راہیں کھولیں گے جو تمہارے اختیار کے باہر ہے. تمہارے اختیار کے پانچ کی گنجائش ہے تو پانچ تو آؤ, پانچ کی گنجائش ہے تو پانچ تو آؤ, پانچ کی گنجائش ہے تو پانچ تو پڑھنے آؤ, پانچ کی گنجائش ہے تو پانچ تو اللہ کے راستے میں جاؤ, اور پانچ کی گنجائش ہے تو پانچ تو مدرسے میں جاؤ. یہ اور بات ہے, یہ اور بات ہے. جہاں پر پابندی ہے, جہاں پر اختیار نہیں ہے, وہاں پر یہ کام نہیں کریں گے, لیکن یہ کام بند نہیں کیا جائے. نماز مسجد میں نہیں پڑھیں گے تو کوئی نہ کوئی دیا بنائیں گے, اللہ کے راستے میں نکل کر مسجد میں قیام نہیں کریں گے تو کسی نہ کسی دیے پر قیام کریں گے, پارکنگ میں کریں گے, ٹیرس پر کریں گے, یا جہاں بھی کریں گے. اسی طرح اگر مدرسوں پر پابندی ہے تو بچوں کو تو ضرور پڑھائیں گے, گھروں میں پڑھائیں گے, متاثر نہیں ہوں گے. اس لیے اللہ کے راستے کے خروج کا بدل ایک ایسا مسلسل عمل ہے, اگر ذرا برابر ذرا سا اس کے اندر تاخیر ہو گئی تو اس راستے کی تاخیر آدمی کو بہت پیچھے لے جاتی ہے. آپ کا فرمان دیتے اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. اللہ کے عذاب کو, جس نے اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کی, جس نے اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کی, اس نے اپنے ہاتھوں اللہ کے عذاب کو دعوت دیا ہے. اور اس کی تائید میں قرآن پاک کی آیت سورہ توبہ میں اِذَا تَغْفِرُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ پڑھا. اگر تم اللہ کے راستے میں نکلنے سے روگردانی کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت آئے گا. اور عذاب کی شکل یہ ہوگی, سب سے بڑا عذاب یہ ہے, سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ غیروں کو اسلام میں داخل کر کے اور مسلمانوں کو اسلام سے ہٹا کر, مسلمانوں کو اسلام سے ہٹا کر غیروں کو اسلام میں داخل کر کے غیروں سے وہ کام لیں
اس کام کو مسلمان نے چھوڑ دیا. نام سے پوری من کے بعد حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے تھے اگر کسی سے کہا گیا اللہ کے راستے میں نکلو اور یہ کہہ دے آج نہیں کل چلا جاؤں گا تو اس کے ساتھ وہی معاملہ پیش آنے والا ہے جو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ تبوک کے موقع پر پیش آ چکا ہے. اس کے ساتھ وہی برتاؤ ہونے والا ہے. اللہ اس کے رسول کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت میں نہیں, اللہ کا اس شخص کے ساتھ وہی برتاؤ ہونے والا ہے جو ان کے ساتھ ہو چکا. سب ناراضی, اللہ ناراض, اللہ کے رسول ناراض, صحابہ کرام ناراض, پہلے والے ناراض, بھائی ناراض, سلام کا جواب نہ دیا جائے. یعنی جتنی بھی سزائیں مل سکتی ہوں سزائیں دی جائیں. جس سے راحت ملنے والی تھی وہ سارے راحت کے دروازے بند کر دیے جائیں. بیوی سکون اور راحت کی چیز ہے, بیویوں کو مہنگے بھیج دیا جائے. دوستی تعلق اور محبت کی چیز ہے, دوستی کو ختم کر دیا جائے. سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے, واجب کو چھوڑ دیا جائے. اس کے لیے کہ اللہ کے راستے میں جانے سے رہے, سے بات چیت نہ کرو, ان کے سلام کا جواب نہ دو, ان سے ملاقات نہ کرو, ان کو سلام نہ کرو. ساری رشتہ داری ایک طرف, ساری دوستی ایک طرف, ساری صلہ رحمی ایک طرف, اور اللہ کے راستے کے خروج میں کمی ایک طرف. اللہ کے راستے کے خروج کی کمی کی بھرپائی نہیں ہو سکتی. اللہ کے راستے کے خروج کی کمی پر بھرپائی ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہمارے کام میں وہ شمار کیا جاتا ہے, ہمارے کام میں کام کرنے والا وہ ہے جو سالانہ خروج پر ہے. جو سالانہ خروج میں نہیں ہے وہ کام میں نہیں. اس لیے کہ اس راستے میں اللہ کے اس کام میں, اللہ کے راستے میں نکلنے کو اور اس راستے کے خروج کو امتیاز حاصل ہے. یہ امتیازی شان, اللہ کے راستے کا خروج اس کام کے لیے امتیازی شان ہے. اللہ کے راستے کا خروج اس کام کے لیے تمغے امتیاز ہے, امتیازی شان ہے, امتیازی چیز. یہ ممتاز جو ہے, یہ لوگوں سے ممتاز جو ہے, لوگوں سے ممتاز جو ہے, نمایاں جو ہے, اس کی وجہ سے حضرت سید احمد خان مہاجر مکی رحمۃ اللہ فرماتے تھے جب کوئی سلام کر کے اس سے مسافہ کرتا ہے تو فوراً میں یقین کرتا ہوں کہ مسافہ مجھ سے نہیں بلکہ تبلیغ سے ہو رہا ہے. تو سمجھتے ہمارا استقبال ہے, استقبال ہمارا نہیں ہے, استقبال کام کا ہے. جو کام کے استقبال کو اپنی ذات سے جوڑ دے گا وہ کام سے محروم ہو جائے گا. مسافہ کر رہے ہیں ماشاء اللہ, مان کا آئیے ماشاء اللہ, استقبال ہے. سب بچہ ذاتی باہر کھڑے ہو, مسافہ ہمارا نہیں, استقبال ہمارا نہیں ہے. استقبال کس کا ہے؟ جس نے اس استقبال کو جو سیرت سے ثابت ہے, جس نے اس استقبال کو اپنی ذات سے جوڑ دیا. میرا استقبال ہو رہا ہے تو میرا کام استقبال کرنا نہیں ہے. استقبال کس کا ہے؟ کام چھوڑ کر دے, تیرا کون استقبال کرتا ہے؟ ایک صحابی کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات وصول کرنے کے لیے. زکات وصول کرنے کے بعد آیت کرنے لگے یہ تو زکات ہے, یہ مجھے انہوں نے ہدیہ دیا. میرا کہا فرمان مفہوم ہے یہ جو ہدیہ ملا ہے اس عہدے کی وجہ سے ملا ہے اور اس کام کی وجہ سے ملا ہے. اگر زکات وصول کرنے نہ جاتے تو تم کو کوئی ہدیہ نہ دیتا, اپنے گھر بیٹھ کر دے, تجھے کون ہدیہ دیتا ہے؟ یہ بات میاں کے گھر بیٹھ کر اپنے میاں کے گھر بیٹھ کر دے, تجھے کون ہدیہ جو ملا ہے اس کی بات. استقبال کے زمانے میں کام کو خطرہ نہیں ہے, کام کرنے والا خطرے میں ہے. دو زمانے ہوتے ہیں, ایک استقبال کا. استقبال کے زمانے میں کام کو خطرہ ہے, کام کرنے والوں کو خطرہ نہیں ہے. استقبال کا زمانہ تو گزر گیا, اب استقبال کا زمانہ آیا ہے. استقبال کے زمانے میں کام تو خطرے کی منزل سے, خطرے کی گھاٹی سے, خطرے کی حد سے آگے نکل گیا. کام کو کوئی خطرہ نہیں ہے. خطرہ کس کو ہے؟ کام کرنے والا خطرہ. حضرت مولانا رحمۃ اللہ فرماتے تھے اس محنت میں, دعوت کی محنت میں بے اصولیوں کا تعدیہ نہیں ہوگا. اس محنت میں
بے وصولیوں کا تعبیہ نہیں ہوگا. ہمارا یہ کام خوبیوں کا لین دین ہے, ہمارا کام برائیوں کا لین دین نہیں ہے. ہم برائیاں نہیں دیکھتے, ہم خوبیاں دیکھتے ہیں. خوبیاں دیکھیں گے خوبیاں آئیں گی, برائیاں دیکھیں گے برائی. فرماتے ہیں معاشر سلام دلارے, چمن میں دو قسم کے لوگ داخل ہوتے ہیں, ایک خنزیر اور ایک شہد کی مکھی. یہ ایسا چمن ہے, دعوت کا ایک ایسا چمن ہے, دعوت کا ایک ایسا چمن ہے جس میں دو قسم کے لوگ داخل ہوتے ہیں. مثال دیا, چمن میں داخل ہوتے ہیں. ایک خنزیر اپنے مطلوبہ چیز کو تلاش کر لیتی ہے, اور شہد اپنے مقصد کو پا لیتی ہے. داخل ہوتے ہیں دونوں. چمن تو ہے لیکن چمن میں بعض درخت ایسے ہیں جن کی جڑوں میں کھادے بھی ہیں, گندگیاں بھی ہیں. خنزیر کی نگاہ کھادوں پر ہے اور مکھی کی نگاہ پھولوں پر ہے. اسی طرح یہ دعوت کے چمن میں بعض لوگ تنقید کے لیے, بعض لوگ تردید کے لیے, بعض لوگ اشکال کے لیے نبی صاحب کا میسج آیا راستے میں آگے کہنے لگے, کل مذاکرہ ہوا, اللہ کے فضل سے, اللہ کے فضل سے جو خوش ہوا, اللہ تعالیٰ کو یہ پسند کہ سارے اشکالات کا جواب اللہ نے دیا. اس کے بعد اگر کسی کو اشکال ہے تو اللہ سے دعا کرے, تو کسی کو لوگ آئیں گے. ایک تعریف کرنے والے ایک کریں گے, ایک اشکال کرنے والے آئیں گے اور ایک اعتراف کرنے والے آئیں گے. ایک معترف ہوں گے, ایک معترض ہوں گے. بات سمجھائی, ایک معترف اعتراف کرنے والے اور ایک معترض اعتراف کرنے والے. قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنایا فرماتے تھے, جب ان کے سامنے کوئی بات کوئی آتا, حضرت ہم کام کرتے ہیں, کچھ لوگ اشکال کرتے ہیں. ہر زمانے میں رہے, ہر زمانے میں کام بھی رہے گا. جہاں کام رہے گا وہی اشکال رہے گا, جہاں معترض ہوں گے وہی معترض ہوں گے, جہاں تائید ہوگی وہی تردید ہوگی. یہ مثال, جہاں تائید ہوگی وہی تردید ہوگی. سب تائید نہیں کریں گے, کچھ تائید کریں گے, کچھ تردید کریں گے. سب تائید نہیں کریں گے, ہر زمانے. قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محترم تھے. ان کے پاس کچھ لوگ کون سے, حضرت ہم کام کرتے ہیں, لوگ اعتراض کرتے ہیں, ہم کام کیسے کریں. حضرت نے فرمایا تم کام کرتے رہو, وہ اعتراض کرتے رہیں, کل قیامت میں تم بھی آؤ گے, وہ بھی آئیں گے. اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا, کام کرنے والے کھڑے ہو جائیں اور اعتراض کرنے والے ادھر کھڑے ہو جائیں. کام کرنے والے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون, آج ممتاز ہو جاؤ, آج معلوم پڑے گا اس کام کا امتیاز کیا ہے. کام کرنے والے ادھر کھڑے ہو جائے, اعتراض کرنے والے, اعتراض کی لسٹ ہے, یہ کام کی لسٹ ہے, وہاں معلوم پڑا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اعتراض کرنا آسان ہے لیکن پکڑ بہت ہے. تیرے اعتراض کی وجہ سے لوگوں نے کام کو چھوڑا, اور تیرے اعتراض کی وجہ سے لوگوں نے کام کو پکڑا تھا. ایسا جملہ کہہ دیا جس سے امت میں جوڑ ہو گیا, ساری نیکی ایک طرف, سارے خیرات ایک طرف, سارے حسنات ایک طرف, سارے خیر و برکات, خیر و زکات ایک طرف. ایک جملہ جوڑ کر نکل آیا, جنت موہنیا, بہت ساری نیکیاں لے کر آیا, یہ جملہ جوڑ کر نکل آیا. توڑ کے جملے زبان میں بول ہوتے ہیں. اس لیے حضرت محمد صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان کے نیچے پتھر رکھتے تھے, پتھر, تاکہ بولوں تو ذرا سوچ سمجھ کے بولوں. اکثر غلطیاں کس سے ہوتی ہیں, انسان کی اکثر غلطیاں کس سے ہوتی ہیں, زبان سے ہوتی ہیں. زبان کا صحیح استعمال اس کا نیک بختی کا, اور زبان کا برا استعمال بدبختی کا ذریعہ ہے. اللہ نے موقع دیا ہے, اس علاقے کو اللہ نے نمونہ بنایا. بہت آپ کے ساتھ راستے میں بسرا کرتے ہوئے آگے اللہ کی شان نکل کے سنا اور روزانہ سناتا ہوں. اس کام کی, اس محنت کی جو ترتیب قائم ہے, جس میں آپ بہت سے لگا اللہ کے راستے میں ہیں اور بہت سے لوگ واپس آ چکے ہوں گے, اس محنت کی ترتیب کی مقبولیت کی علامت یہ ہے کہ یہ اس محنت کو کام کرتے کرتے 3 لوگ اللہ کو پیارے ہو. سنے بہت کیا بات ہے, اس محنت کی ترتیب کی مقبولیت کی علامت ہے کہ 3 لوگ
3 لوگ 3 ضلع کے اندر اس محنت کو کرتے کرتے اللہ کے پاس ایک آپ بھی سردار بھائی اسلام کے مغفرت فرمائے، اللہ اپنے درجات کو بنا۔ اس سے اچھی موت کیا نہیں گئی۔ ایک سانگلی میں تھے 76 سال کے ریٹائرڈ پولیس آفیسر تھے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرماتے تھے یہ کام ایسا ہے کہ اس کام میں آنے والا ایسا بنے گا کہ ایسا کسی راستے سے بن نہیں سکتا، اور یہ کام ایسا ہے اس راستے سے بگڑنے والا ایسا بگڑے گا کسی راستے سے بگڑ نہیں سکتا۔ اللہ سے بعض لوگ اس راستے سے بن گئے، بعض لوگ اس کام کو کرتے کرتے اس راستے سے فرماتے ہیں جیسے ہم ڈالے آپ کا نظر آؤ تھوڑا پیچھے عادت بہت خراب ہے پیدائشی عادت گھر چلا گیا ہے تو بار بار اس کو رکھا اندر رکھوں گا۔ فرماتے تھے کہ ہمارے یہاں دنیا کا بگڑا، دنیا کا شرابی، دنیا کا کبابی، دنیا کا زانی، دنیا کا چور چکا ہمارے یہاں بگڑ سکتا ہے، ہمارے یہاں کا بگڑا دنیا میں کہیں نہیں بن سکتا۔ ہمارے یہاں کا بگڑا دنیا میں فرماتے تھے ہمارے یہاں کا بگڑا دنیا میں کہیں، یہاں تک کہ بیت اللہ میں بھی جا کر نہیں جا سکتا۔ اللہ میں جا کر حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ سناؤں گا تو سمجھ میں آئے گا۔ فرماتے تھے جب اس راستے میں نکلنے والوں کی موتوں کی خبریں سننے لگو، جب اس راستے میں نکلنے والوں، آپ لوگ موتا بولتے ہیں نا، اس راستے میں نکلنے والوں کی موتا کی خبریں سننے لگو، اب انتظار کرو، اب اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اب اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ادیان باطلہ پر غالب کریں گے۔ اس میں غالب کریں گے ادیان باطلہ سے مراد جتنے بھی دین اسلام کے علاوہ جتنے بھی دین ہیں وہ سب کے سب باطل، اسلامی ایک ایسا مذہب ہے اللہ کے نزدیک جو دین ہے، باقی اس کے علاوہ کسی بھی مذہب کو غیر اسلامی دین فلن یقبل منہ، دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی مذہب کوئی دین لے کر آئے اللہ اس کے دین کو ہرگز قبول کرنے والے۔ تو سوچو جب اس راستے سے نکلنے والوں کی روحوں کو لینے کے لیے اللہ خود آتے ہیں، جب اس راستے میں نکلنے والے جو سفر کرتے ہیں، سمندری سفر، ہوائی جہاز سے بیرون جانے والے سب سمندر کے اوپر سے جاتے ہیں، جو اس راستے میں نکل کر سمندری سفر کرتے ہیں، اگر ان کا انتقال ہو جاتا ہے اس کی روح کو لینے کے لیے اللہ خود آتے ہیں، جس کی روح لینے کے لیے اللہ خود آتے ہیں، اور اس راستے میں اگر وہ مر جائے تو اس کی موت پر اللہ کی رحمت جوش میں کیوں نہیں آئے؟ اس کی روح لینے کے لیے کون آ رہا ہے؟ اللہ خود آ رہے ہیں۔ اس شخص کے اس راستے میں مرنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت جوش میں یہ سب، اس لیے اس کام پہ لگنا کمال نہیں ہے، اس کام میں مرنا کمال ہے۔ بعض لوگ اس کام میں لگتے ہیں، اس کام میں لگ کر اس کام سے گزر جاتے ہیں، یہ کام ان کے لیے گزرگاہ بن جاتا ہے۔ بعض لوگ اس کام میں لگتے ہیں، اس کام کو کرتے کرتے اس کام میں مر جاتے ہیں، یہ کام ان کے لیے آخری قیامگاہ بن جاتا ہے۔ بس ہو جائے گی، بعض لوگوں کے لیے گزرگاہ اور بعض لوگوں کے لیے آخری۔ پوچھا کہ ہمارے سے سلام دلا رہی ہے کہ بدلا دیجیے اس کام میں کام کرنے والوں کی استقامت کیا ہے، یہ تو بتلا دیجیے اس کام میں کام کرنے والوں کی استقامت کیا ہے۔ فرمایا کام کرنے والوں کی استقامت یہ ہے، کام کرنے والا کام کرتے کرتے مر جائے، کام کرتے کرتے مر جانا استقامت ہے، کام کرتے کرتے مر جانا استقامت ہے، اس کام کو کرتے کرتے مر جانا سنت ہے۔
میں اللہ کے راستے نکلوں، مجھے شہید کر دیا جائے، پھر زندہ ہوں، پھر اللہ کے راستے نکلوں۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں 7 مرتبہ اس راستے میں مرنے کی تمنا کیا۔ زندگی چاہتے ہیں اللہ کے راستے میں شہادت، اللہ کے راستے میں شہید ہونے، زندگی کے لیے خلاد مجلس رحمۃ اللہ علیہ میں اس کام سے چند باتیں چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پوری امت جماعتیں بنا بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، پھرنے والی سنت کو پائیدار کر کے اللہ کے راستے میں پائیدار کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں جماعتیں بنا بنا کر قریہ در قریہ، علاقہ در علاقہ، اضلاع در اضلاع، صوبہ در صوبہ، ملک در ملک پھرنے والی سنت کو دوبارہ زندہ کرے۔ اور دوسری بات میں چاہتا ہوں کہ ہر ایمان والے کا یہ جذبہ ہو جائے اس راستے میں نکل کر اپنی جان دینے کے علاوہ اور کوئی جذبہ نہیں، اپنی جان دینے کے علاوہ۔ سانجی والے کہنے لگے ساتھی جو 76 سال کے پولیس آفیسر تھے، رات کو 12 بجے اٹھے اور ان کی جاگنے کی ترتیب گھنٹے وقت ہوتی ہے، 12 بجے اٹھے، 12 سے ایک ان کی شاید شفٹ ہوئی ہوگی مسجد کا آباد کرنے کی، اٹھتے ہی گھبراہٹ شروع ہوئی اور انہوں نے کہا بس میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ میں نے اللہ سے دعا کیا تھی، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں موت دے دینا، اور مجھے یقین ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اتنے اطمینان کے ساتھ سب کو کلمہ پڑھایا، سب کو سمجھایا، 15 منٹ تک کلمہ پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، یہاں وصیت کیا کہ بس میرا انتقال ہو جائے، مجھے یہیں دفن کر دینا، مجھے گھر نہ لے جانا، اور انتقال ہو گیا۔ خاص بات یہ ہے جب ہاسپٹل میں لے گئے ہاسپٹل میں لے گئے ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے، موت کو ہو چکی تھی، ڈاکٹر کا عملہ اور ڈاکٹر نے کہا ایسی خوشبو آج تک زندگی میں نہیں سنی جو خوشبو اس مرنے والے کے جسم سے آتی، اور ایک صاحب کا انتقال نمبرہ میں ہو گیا، نمبرہ میں ہو گیا۔ تو اس کے لیے دیکھو اللہ کے فضل سے ہم سب بہت بڑی جماعت اللہ کے راستے میں نکل گئی ہے۔ 84 دن لگانے والے اللہ کو اللہ قبول فرمائے، اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ 60 دن لگانے والے بھی اللہ کے راستے میں نکلے۔ اب یہ ذمہ داروں نے سوچا کہ کم سے کم ہمارا ایک بڑا عملہ کام کرنے والا ایسا دن ہے جو 84 دن میں نہیں جا سکا، 60 دن میں نہیں جا سکا، اس کے لیے بھی کچھ تجویز کیا جائے تاکہ اتنی بڑی خیر سے یہ کیسے محروم ہے، اتنی بڑی خیر سے یہ کیسے محروم رہ جائے۔ اس کے لیے تجویز دیا کہ کم سے کم 50 دن کا چندہ اس محنت میں لگا کر اس محنت کے خیر کو بھی شامل کتنا 40 دن کا چندہ تو ہمیشہ لگایا ہے، 48 دن کا بھی چندہ لگایا ہے۔ اس مرتبہ ایک تقاضا ہے 10 دن میں نکل کر 10 دن میں کم سے کم مشق کرنا، جس چیز کی مشق کرانی ہے، جس چیز کی مشق کرانی ہے پہلے اس کی مشق کرنی پڑے گی، جس چیز کو سکھلانا ہے پہلے اس چیز کو سیکھنا پڑے گا۔ جو سیکھتے ہیں وہی سکھلاتے ہیں، جو نہیں سیکھتے وہ سکھلاتے ہیں، جو مشق کرتے ہیں وہی مشق کراتے ہیں۔ اس کے لیے 5 اکتوبر سے لے کر 25 نومبر تک 5 اکتوبر سے لے کر 25 نومبر تک صرف 50 دن کی بات، 84 دن والے تو بہت آگے نکل گئے، 60 دن والے بہت آگے نکل گئے، اور بچے 50 دن والے۔ اس لیے اتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے معدبانہ درخواست ہے کہ اتنی بڑی نعمت اور اتنی سہولت ملنے کے بعد، یا اس طرح سے کہیں ایک اسپیشل ہمارے لیے سہولت ملنے کے بعد، اب بیٹھنے والا اگر اس کا وقت اس کا لگ گیا ہو تو اللہ مبارک کرے، اس کا نہیں لگا ہے، یہ چاہا جا رہا ہے سارے جماعت لے کر چلنے والے، سارے پرانے ساتھی، یہ پرانوں کی ترتیب ہے، جماعت لے کر چلنے والوں کے لیے ترتیب قائم کی گئی ہے۔ اس کے لیے شرائط ہیں، شرائط ہر کام میں ضرور جانے کی شرائط ہے، مستورات کے شرائط ہے۔ اس ترتیب میں کام، اس ترتیب میں نکلنے والوں کے شرائط میں آدمی نہیں جا سکتا، جماعت لے کر نہیں چل سکتا، اور لوگوں کو سکھلا نہیں سکتا، اور معلم نہیں بن سکتا، اور چیز کو نہیں لے سکتا۔ اس کے لیے جو حضرات پرانے ہیں ان سے گزارش ہے، اب 5 اکتوبر سے 25 نومبر تک کے صرف 50 دن، 25 نومبر میں بزرگوں کی آمد ہوگی، انشاءاللہ ان سے مسافہ بھی ہوگا، اور بہت بڑی
انشاءاللہ خیر زندہ ہوگی. اس کے لیے ذرا اب کھڑے ہوتے رہو. نام لکھنا مشکل ہو جائے گا, پڑھنا کافی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ 100% نہیں تو 99% یا کم سے کم 90%